الحمد لله رب العالمين واحد الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيدنا من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان تمام راتوں میں حسین بن علی کے اس گھر میں آمد کو، ذکر حسین سماعت کرنے کو، اور اس ذکر کے نتیجے میں آنسو بہا کر آپ نے جتنا اپنے آپ کو حسین بن علی سے متصل کیا، قریب تر کیا، آپ کے ان تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو جب تک ہم اس دنیا میں جیتے ہیں حسین بن علی کے سائے میں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزاداران حسین، یہ رات بڑی عظیم رات ہے، عجیب رات ہے، اور اہل معنی کے ہاں، اہل باطن کے ہاں اور زیادہ عجیب ہے، کیونکہ ہم ظواہر کو دیکھتے ہیں۔ مجھے آپ کے سیاہ لباس نظر آتے ہیں، آپ کے دمکتے ہوئے نورانی چہرے نظر آتے ہیں، آپ کو بھی اپنے سامنے دیواریں، ممبر، مائک وغیرہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ہم شاید اس عالم کی حقیقتوں کو ابھی سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکے۔ یہ رات اور کل کا دن کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کے ساتھ ہم آواز ہے۔ یہ رات اور کل کا دن کائنات میں جتنے بھی ذرات ہیں، جتنے بھی موجودات ہیں تکوینی طور پر، وہ سب کے سب حسین بن علی کے عزم میں، حسین بن علی کے غم میں، حسین بن علی کے درد میں، حسین بن علی کی مظلومیت میں اشعار بھی ہیں اور اس تحریک میں شامل بھی ہیں۔ یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، ایسی لفاظی نہیں کر رہا۔ قرآن کریم میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک ہے جن کا آغاز سبحہ سے شروع ہوتا ہے، اور ایک وہ آیات ہیں جن کا آغاز یسبحو سے شروع ہوتا ہے۔ چاہے یسبحو والی آیات ہو یا سبحہ والی آیات، دونوں آیتیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ اس عالم کا ذرہ ذرہ زندہ ہے، ذرہ ذرہ باشعور ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے نظر نہ آئے، آپ کو ہو سکتا ہے محسوس نہ ہو، یہ جو
آپ کے سامنے ڈنڈی ہے لوہے کی یا کسی بھی اور دھات کی، یہ جو آپ کو پلاسٹک نظر آتا ہے، یہ جو آپ کو پنکھے نظر آتے ہیں، یہ جو آپ کو پردہ نظر آتا ہے، یہ جو آپ کو لکڑی نظر آتی ہے، یہ جو آپ کی آنکھیں ہوا میں موجود ذرات کو نہیں دیکھتی، تو کیا آنکھوں کے نہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذرات نہیں ہے؟ نہیں، آنکھ نہیں دیکھتی ہے تو صحیح۔ آواز، آپ کے کان آوازوں کو سنتے ہیں، لیکن اگر کسی کو آواز نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی بھی چیز فنا ہونے والی نہیں ہے، ہر چیز زندہ ہے، شکلیں بدلتی ہیں، صورت بدلتی ہے، انسان تو اس لیے فنا نہیں ہے، انسان شکلیں بدلتا ہے، شکل بدلتا ہے، لیکن فنا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کی جنگ کے بعد میدان بدر سے باہر نکلے تو بدر کے میدان میں ان گڑھوں میں جو مشرکین قریش کے مرے ہوئے ان کے لڑاکو جنگجو کی لاشیں پڑی تھیں، ان کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تم نے دیکھ لیا جو میں کہتا تھا وہ حق تھا؟ کیا تم نے دیکھ لیا کہ جس چیز کی میں تمہیں دعوت دیتا تھا وہ چیز درست تھی، حق تھی؟ اگر تم دعوت قبول کرتے تو نجات پا جاتے۔ تو بعض اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو مر گئے ہیں، یہ تو آپ کی آواز نہیں سنتے، آپ ان سے مخاطب ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ توجہ ہے، تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ ان کی روح اب بدن کی قید سے آزاد ہے۔ جب روح بدن کی قید سے آزاد ہو تو پھر وہ چیزیں سنتی ہے جو بدن نہیں سنتا۔ ان کے سننے کے راہ میں جو دیواریں تھیں، جو پردے تھے، وہ پردے ہٹ چکے ہیں۔ یہ انسان، میں اور آپ، جب تک اس دنیا میں مادی بدن کے اندر قیدی ہے، صرف وہی چیزیں سنتے ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں۔ جو چیزیں ہم تک نہیں پہنچتی ہم نہیں سن سکتے، جو چیزیں ہم تک، ہماری آنکھیں دیواروں کو پھاڑ نہیں سکتی، اس کے دیوار کی پشت پر کیا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن اگر روح بدن سے نکل جائے تو پھر دیواریں مانے نہیں ہوتی، پھر پردے حائل نہیں ہوتے، پھر فاصلے مانا نہیں رکھتے۔ اس کے نتیجے میں انسان ہر چیز دیکھتا بھی ہے، ہر چیز سنتا بھی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی یہ آیات جن کا میں نے ابھی حوالہ دیا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، دونوں طرح کی آیات ہیں، یسبح بھی اور سبح بھی۔ اور 6 سورتوں کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے۔ 6 سورتیں ہیں جن کا آغاز یا سبح سے ہوتا ہے یا یسبح سے۔ سبح کا کیا مطلب ہے؟ تسبیح کرتے ہیں۔ یسبح کا کیا مطلب ہے؟ تسبیح میں استمرار ہے، یعنی ہمیشہ تسبیح میں مصروف ہے۔ سبح یسبح کون؟ اب 2 طرح کی بات ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے وہ تمام مخلوقات، ما جو کچھ زمین پر ہے اور جو کچھ آسمانوں پر ہے، جو کچھ اللہ کی مخلوق کے دائرے میں شامل ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ جو ما ہے، ما زیرو اور غیر زیرو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے کسی میں جان ہو یا نہ ہو۔ جیسے یہ بینچ ہے، جیسے بوتل ہے، جیسے ممبر ہے، جیسے لوہا ہے، جیسے پنکھا، جان نہیں ہے ان میں روح نہیں ہے، اس کے لیے جب استعمال ہوگا تو ما استعمال ہوگا۔ لیکن جب عربی میں آپ کسی ایسی چیز کے لیے استعمال کریں گے جس میں روح ہو تو پھر اس کے لیے ما استعمال نہیں ہوتا، وہاں پر کہا جاتا ہے من۔
تو اس لیے قرآن کریم کی دوسری آیات وہ ہے یسبح للہ من فی السماوات ومن فی الارض. صلوات ہو جائے محمد والے. یعنی اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے وہ سب مخلوقات جن میں روح ہے، جن میں جان ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو چاہے وہ زمینوں میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ہر چیز کے اندر روح موجود ہے. یہاں تک نتیجہ نکل آیا. اب آج کی رات، یہ جو آج کی رات ہے، اگر روح موجود ہے ہر چیز میں، ہر چیز میں ادراک موجود ہے، ہر چیز میں فہم موجود ہے، لیکن فہم میں فرق ہے. انسان کا فہم اور طرح کا ہے، حیوان کا فہم اور طرح کا ہے، جمادات کا فہم اور طرح کا ہے، نباتات کا فہم اور طرح کا ہے. بعض ایسے پودے ہیں جن کے پتے کو آپ ہاتھ لگائیں فوراً وہ مرجھا جاتے ہیں. کیوں مرجھاتے ہیں؟ ان میں ادراک ہے. اس ادراک کے نتیجے میں آپ کے ہاتھ کے لمس کا وہ فوراً جواب دیتے ہیں. بعض پتھر اسی طرح سے ہیں، بعض حیوان اسی طرح سے ہیں. تو گویا کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کے اندر ادراک کی اپنی ایک نوعیت موجود ہے، فہم کی اپنی ایک نوعیت موجود ہے. انسان اگر پردہ ہٹے تب سمجھ سکتا ہے کہ یہ جان رکھنے والی چیز ہے، ادراک رکھنے والی چیز ہے. اب اگر کوئی چیز ادراک رکھتی ہو تو پھر وہ آج کی رات حسین ابن علی سے بے خبر نہیں ہو سکتی. کوئی بھی چیز بے خبر نہیں ہو سکتی. مجھے نہیں یاد یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے یا نہیں. عاشور کے دن کا، اور ہمارے ایک استاد تھے، ان سے ہم نے فقہ و اصول پڑھا تھا. آیت اللہ وجدانی فخر خود مجتہد تھے. انہوں نے اپنے عاشور کے دن کا ایک واقعہ نقل کیا. مجھے نہیں پتا، میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے یہ بات یا نہیں سنائی، مجھے یاد نہیں ہے. سنائی ہے جی؟ نہیں سنائی؟ ایک بار سلوات بھیجے کر محمد والے. وہ فرماتے ہیں کہ عاشور کا دن تھا، صبح کا وقت تھا. میں گھر سے نکلا، حرم گیا، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضری دی، زیارت عاشورہ پڑھی. میں مختصر کر رہا ہوں کہ جی کسی نے سنی ہے مجھ سے، پھر بھی ایک دفعہ ذہن میں پاتا ہوں. حرم میں زیارت پڑھی، زیارت سے فارغ ہوا، دل بے چین تھا، جو کہ آج کا دن عاشور کا دن ہے. اس عاشور کے دن میں دل بے چین تھا. اس بے چینی کی حالت میں میں نے سوچا میں کیا کروں. زیارت پڑھ لی، دعائیں پڑھ لی، اللہ کو یاد کر لیا، امام حسین کو یاد کر لیا، مصروف آ لی. پھر ذہن میں آیا کہ سامنے حرم سے نکل کر حرم کے مشرقی حصے کی طرف ایک بازار ہے جس کے درمیان میں قبرستان ہے، چاروں طرف دکانیں ہیں. تو وہاں پر جو قبرستان ہے اس میں اولیاء اللہ دفن ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولی، بڑے بڑے عارف، بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ، چھوٹے لوگ بھی، بہت بڑے لوگ دفن ہیں. کہنے لگے میرا دل چاہا کہ آج ان اولیاء کی بارگاہ میں جا کر وہاں پر بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام پر اشک بہاؤں اور چند زیارتیں وہاں پر بھی پڑھ لوں. کہتے میں ادھر چلا گیا. جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا سامنے ایک قبر کے ساتھ حضرت علامہ آیت اللہ طباطبائی تشریف فرما ہے. محمد حسین طباطبائی. محمد حسین طباطبائی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. تشیع کی تاریخ میں یعنی امام عصر کے بعد سے لے کر آج تک، امام عصر کے غیبت سے لے کر آج تک قرآن کریم کی جتنی بھی تفسیریں کی گئی ہیں ان میں ان کی جو تفسیر ہے وہ ایک ایسی تفسیر ہے قرآن کی جس کا ادراک، جس کا فہم ہر ایرے غیرے کے بس کی بات نہیں ہے. اتنی عمیق اور اتنی جامع. اور اس کے مصنف علامہ محمد حسین طباطبائی خود بہت بڑے ولی خدا تھے، بہت بڑے ولی خدا، کوئی معمولی شخصیت نہیں. جب ان کی آنکھ میں کوئی درد تھا اور اس کی وجہ سے ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا تو ان کو لے جائے گا آپریشن تھیٹر میں. تو انہوں نے جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو ہم
انجیکشن لگائیں گے تاکہ آپ بے حس ہو جائیں، یعنی بے ہوش ہو جائیں، تاکہ آپ کی آنکھوں کا آپریشن کیا جا سکے. یہ نہیں مانے. پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں جیتے جاگتے اپنے رب سے بے خبر نہیں ہو سکتا، اس لیے میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا. کہا پھر آپریشن کیسے ہوگا؟ کہا آپ لوگ کریں، میں برداشت کر لوں گا. انہوں نے جیتے جاگتے آپریشن کروایا لیکن بے ہوشی کی دوا نہیں لگوائی. اب آپ اس سے ان کے ایمان اور خدا کی ذات میں ان کے گم ہونے کی جو کیفیت ہے اس کا تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہمارے استاد کہنے لگے، میں وہاں پر پہنچا، میں نے دیکھا یہ سامنے قبر کے ساتھ بیٹھے ہیں، سر میں امامہ نہیں ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، اس عالم میں قبلہ رخ ہو کر کے یا فرما رہے اور کچھ پڑھ رہے ہیں. میں جا کے ان کے پیچھے بیٹھ گیا. جب پیچھے بیٹھ گیا کافی دیر کے بعد یہ جب فارغ ہوئے ان کو پتا تھا کہ میں پیچھے بیٹھا ہوں، کیونکہ اولیاء اللہ جو ہے وہ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو ان کی آنکھیں صرف آنکھیں نہیں دیکھتی، ان کا پورا وجود آنکھ بن جاتا ہے، پورا وجود. کہنے لگے کہ انہوں نے میری طرف دیکھ کر مجھ سے کہا کہ چونکہ استاد شاگردی کا رشتہ تھا، کہا کہ تمہیں معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ اب معلوم تو تھا عاشور کا دن ہے. سوچنے لگے کہ میں نے یہ مجھ سے یہ تو نہیں پوچھ رہے کہ آج 10 محرم ہے، اگر یہی پوچھنا ہوگا تو یہ تو سب کو معلوم ہے، سب یہاں پر آزادار ہیں. تو اس لیے میں نے فوراً کہا کہ نہیں استاد، مجھے نہیں معلوم آج کا دن کیسا دن ہے اور کون سا دن ہے. عاشور کا تو سب کو پتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ یہ نہیں پوچھنا چاہ رہے کہ آج عاشور ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. تو فرمایا تمہیں بتاؤں کہ آج کیسا دن ہے؟ میں نے کہا جی بتائیے. انہوں نے آگے ہاتھ کیا، زمین سے مٹی اٹھائی، مٹی کے اندر پتھر بھی تھے. میرے سامنے یوں اپنی مٹھی کھولی. جب کھولی تو میں نے دیکھا ان کی مٹھی میں خون تھا. یہ مٹی نہیں تھی، یہ پتھر نہیں تھے، یہ سارے کا سارا خون تھا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس عالم کا باطن اس وقت حسین کی یاد میں سارا عالم خون آلود ہے اور خون کا گریہ کر رہا ہے. یہ ادراک ہے عالم کا حسین کے حوالے سے. تمام کائنات حسین کے غم میں، حسین کی یاد میں اور حسین کی معرفت کے ساتھ یہ ساعات، یہ اوقات گزار رہے ہیں. تمام کے تمام مخلوقات، تمام کی تمام وہ چیزیں جن کو اللہ نے خلق فرمایا ہے. میں اور آپ غافل کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کو اللہ نے عقل سے نوازا، جن کو شعور سے نوازا، اس وقت جو ہے کوئی کسی پارک میں ہے، کوئی کسی تفریح گاہ میں ہے، کوئی کہیں پر عیاشیاں کر رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، تو تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ جب قرآن نے کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ وہ ہے جن کو اللہ نے دل دیا لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ نے ان کو آنکھ دی ہے لیکن یہ دیکھنے سے قاصر ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ نے ان کو کان دیے لیکن عالم کی اس گریے اور رونے کی آواز کو سننے سے یہ قاصر ہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، نہیں جانور نہیں ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے. یہ رات حسین ابن علی کی معرفت کی رات ہے، حسین ابن علی کی یاد میں گریے کی رات ہے، اپنی پوری ہستی حسین کے حوالے کرنے کی رات ہے، حسین کے ہاتھ بیعت کرنے کی رات ہے، اپنے آپ کو حسین کی بارگاہ میں حاضر کر کے مسلخ عشق میں اپنے آپ کو قربان کرنے کا عہد کرنے کی رات ہے کہ میں تیار ہوں. آپ نے روایات میں پڑھا ہے، سنا بھی ہے علماء کرام سے کہ آج کی رات جب اصحاب حسین ابن علی کے گرد اکٹھے تھے تو کیا کہتے ہیں؟ مولا اگر ہمیں اللہ یہ جو اس نے جان دی ہے، یہ جان ہمارا سر کٹ جائے، ہمارا بدن چلا دیا جائے،
اس جلے ہوئے بدن کی راکھ اڑا دی جائے، پھر ہمیں دوبارہ زندگی ملے، پھر ہم دوبارہ سر کٹوائیں، پھر اس سر پر دھڑ کو جلا دیا جائے، پھر اس کی راکھ اڑا دی جائے، 1000 بار یہ کام کر لیا جائے، پھر بھی ہم دوبارہ چاہیں گے کہ آپ کی بارگاہ میں سر بھی کٹائیں، دھڑ بھی جلوائیں، راکھ بن کر اڑے، لیکن آپ کو تنہا نہ چھوڑیں۔ یہ حسین بن علی کے اصحاب ہیں۔ حسین بن علی کی یہ اصحاب کیا صرف 61 ہجری تک محدود ہے؟ نہیں، ہم کیا ان سے متصل نہیں ہو سکتے؟ ہاں ہو سکتے۔ تو یہ عزاداری کس لیے ہے؟ حسین بن علی سے متصل ہونے کے لیے، متصل ہونے کے لیے۔ یہ راتیں حسین بن علی سے جڑنے کی راتیں ہیں، بدن کو جوڑنے کی نہیں۔ ہو سکتا ہے آج بہت سارے لوگ کربلا میں ہوں، سری ہے امام حسین کے سائے میں ہوں، لیکن حسین سے دور ہوں، اور بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے یہاں پر ہوں، حسین بن علی کے سری کے سائے میں نہ ہوں، حائر کے دائرے کے نیچے نہ ہوں، لیکن حسین کے ساتھ جڑے ہوئے۔ جو حسین سے جڑنا ہے تن کا جڑنا نہیں ہے، یہ روح کا جڑنا، اور روح کے جوڑنے کے لیے روح کی پاکیزگی شرط ہے۔ یہ جو ہم جملہ ہمیشہ سنتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے منسوب جملہ ہے، کلو آپ سب کو یہ ازبر ہے نا، یاد ہے، کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کربلا عراق کے اس شہر کا نام نہیں ہے، جہاں جہاں حق کا گلا کاٹا جائے وہ کربلا ہے۔ کربلا صرف امام حسین علیہ السلام کے خون کے گرنے کی سرزمین نہیں ہے، جہاں جہاں مظلوم انسانیت کا خون گرے کربلا ہے۔ عاشور 61 ہجری کے 10 محرم کا نام نہیں ہے، 365 ایام میں اس زمین پر جس جس جگہ حسینیت کے مقابلے میں یزیدیت کھڑی ہو اور مظلوم کا سر کاٹے اور ظالم تماشائی بنے، وہ دن عاشورہ کا ہے۔ ہم کربلا کا جو عام تصور ہر مسلمان کے دل و دماغ میں ہے، وہ کیا ہے؟ حق اور باطل کا معرکہ۔ یہ ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا ہے جو اس مفہوم کا انکار کرے؟ کوئی بھی انسان نہیں، سب اس کا انکار کرتے ہیں۔ مسلمان ہے تب بھی، غیر مسلم ہے تب بھی، شیعہ ہے تب بھی، سنی ہے تب بھی، سب کہتے ہیں کہ کربلا حق اور باطل کے معرکے کا نام ہے۔ تو یہ جو حق اور باطل کا معرکہ ہے، یہ صرف 61 ہجری میں ہے، صرف کربلا میں ہے؟ نہیں، یزید صرف وہی ہے جس کو معاویہ نے جنم دیا ہے؟ نہیں، جہاں جہاں یزید کی صفت ہے، اس کے اوصاف ہے، اس کا کردار ہے، اور جہاں جہاں حسین کی مظلومیت کا عکس آپ کو کسی معاشرے میں نظر آتا ہے، وہ کربلا ہے، اور وہ یزید بھی ہے، اور ادھر حسین بھی ہے۔ ابھی ان ایام میں آپ دیکھ رہے ہیں ذرا چاروں طرف اپنے، ایک طرف صہیونی درندے مظلوم فلسطینیوں پر ان ایام میں شب و روز بمباری کر رہے ہیں۔ ابھی آخری خبریں آنے تک 40 سے زیادہ مظلوم فلسطینی جنہوں نے جانے دیے ہیں، جن کے چیتھڑے جسم کے اڑا دیے گئے ہیں، اور معصوم بچے بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ کون سامنے؟ صہیونی۔ اور اس کے ساتھ ادھر افغانستان میں دیکھیں، عزاداری سید الشہداء انجام دینے کے لیے گھروں سے نکلنے والے پاک باز، پاک کردار، شجاع
افغانی مسلمان محبان اہل البیت کو انہی یہودیوں کے مسلمان نما بچے، انہی یہودیوں کے مسلمانی یا اسلامی لباس پہنے ہوئے بچے ان پر بم دھماکے کرتے ہیں اور ان کے چیتڑے اڑا دیتے ہیں، 40 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ اور آج نائجیریا میں یہی وہ عزادار جو جسم کے کالے ہیں، سیاہ صورت ہے، لیکن ان کا دل اتنا نورانی اور سفید ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ پاکیزہ قلوب کے حامل حسینی عزادار سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور فوجی ان کو مارتے ہیں اور خون میں نہلا دیتے ہیں۔ آج کے دن کے واقعات کیا یہ کربلا نہیں ہے؟ کیا یہ عاشورہ نہیں ہے؟ ہاں، جہاں جہاں کربلا برپا ہوتی ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اس کربلا میں اپنے وجود کو پہنچا کر ثابت کروں کہ میں کربلائی ہوں۔ کچھ نہیں کر سکتا، آواز بلند کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، بول تو سکتا ہوں، بولوں بھی نہیں، آواز بھی اٹھاؤں نہیں، جو ہونا ہے ہونے دو۔ مجھے تو غرض ہے صرف اور صرف مسجد میں جانے سے اور عزاداری کی مجلس میں جانے سے، ممبر سے خطاب سننے سے، چند قطرے آنسو بہانے سے، اور اس کے بعد گھر جا کے آرام سے سو جاؤ۔ مجھے یہ بتائیے، امام حسین راضی ہیں؟ امام حسین کو سپاہی چاہیے، امام حسین کو محب چاہیے، امام حسین کو پیروکار چاہیے، امام حسین کو تابع چاہیے، امام حسین کو مطیع چاہیے۔ اگر ایسا ہو سکے کہ کربلا کی یہ روح، کربلا کی یہ کربلا کا پیغام تمام عزاداروں کے اندر ایسے پیدا ہو کہ ان عزاداروں کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ سکے، اور وہ جو حریت اور قربانی کا جذبہ کربلا کے شہداء میں حسین ابن علی نے پیدا کیا ہے، وہ جذبہ اگر عزادار میں پیدا ہو جائے تو کسی یزید کی جرأت نہیں ہے ظلم کرنے کی، کسی یزید کی۔ یہ عزاداری ہے، سید الشہداء اسی لیے ہے، اس لیے ہی تو ہم کلو یوم عاشورا وکل ارض کربلا سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اپنے لوگوں میں بھی اس کا تکرار کرتے ہیں۔ یہ کس لیے ہے؟ بتا سکیں کہ آپ کا گلشن آباد ہو، اسلام آباد ہو، کراچی ہو، دمشق ہو، ریاض ہو، قطیف ہو، بیروت ہو، غزہ ہو یا بغداد ہو، نجف ہو، کربلا ہو، جہاں جہاں حق کو سرنگوں کرنے کے لیے ظلم سر اٹھائے وہاں پر کربلا بھی ہے، اور اگر اس کربلا میں حسین کے بیٹے اٹھتے ہیں تو پھر وہ زمانہ جب وہ اٹھے وہ عاشورہ بھی ہے۔ زبان دیجیے گا محمد علیہ وسلم۔ اس لیے عزیزان من، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، یہ جو ہم عزاداری سید الشہداء کے انعقاد کے لیے دور دور کرتے ہیں، اس کو جہت دیں، اس کو باہدف بنائیں، اس کی منزل کا تعین کریں کہ اس وادی میں داخل ہونے کے بعد جو بچہ اگلے دروازے سے باہر نکلتا ہے، داخل ہو کر یہاں پر بیٹھ کر جب اٹھتا ہے، اس دروازے سے باہر نکلتا ہے تو اس کی روح میں، اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں کیا آپ تبدیلی لے کر آئے ہیں؟ حسین ابن علی کی بارگاہ تربیت گاہ ہے۔ حسین ابن علی کی بارگاہ صرف ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، صرف معجزات دکھانے کا ذریعہ نہیں ہے، صرف چند خوش عبادات انجام دے کر مطمئن ہونے کا مکتب نہیں ہے، بلکہ اس مکتب کی تمام تعلیمات کو اپنی روح میں اتار کر حسین کے پیکر میں، حسین کی ذات میں گم ہو کر حسینی بننے اور اپنی شناخت مٹانے کا میدان ہے۔ اب مجھے بتائیے، عزادار کو عزادار سے دشمنی ہونی چاہیے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص
دو بندے ہوں، دونوں کہیں ہم امام حسین کو چاہتے ہیں اور آپس میں الجھے ہوئے ہوں، ممکن ہے؟ نہیں۔ اگر حسین کو آپ چاہتے ہیں تو آپس میں الجھنا ممکن نہیں ہے۔ اگر عزاداری سید الشہداء حسین ابن علی کے لیے ہے تو پھر یہ عزاداری ہمیں جوڑتی ہے، توڑتی نہیں ہے۔ اگر توڑتی ہے تو سمجھ جائیں عزاداری میرے لیے ہے، امام حسین کے لیے نہیں ہے۔ جہاں میں آ گیا میں، وہاں پر امام حسین کے رستے سے ہم مر گئے، جہاں حسین آ گئے وہاں پر میں مل گیا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ بعض اوقات ذاکروں کے درمیان لڑائی، بعض اوقات خطیبوں کے درمیان لڑائی، بعض اوقات امام بارگاہوں کے درمیان لڑائی، بعض اوقات نمازوں کے اور مسجدوں کے درمیان لڑائی، یہ لڑائیاں بتاتی ہیں کہ وہ مسجد اللہ کے لیے نہیں ہے، یا اس کمیٹی کے لیے ہے، یا ان کے لیے جن کے مفادات وابستہ ہیں۔ عزاداری بھی اسی طرح سے عزاداری یاد رکھیں، وہ جو چیز اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتی ہے اس کی شرطوں پر غور کریں۔ یہ بات شاید تک پہلے کر چکو یا نہیں کر چکا مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ جو چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے وہ کون سی ہے؟ فرض کریں یہاں پر کھچا کھچ بارگاہ بھری بیسمنٹ مسجد ہے، وہاں پر بھی لوگ بھرے ہوئے ہو، باہر بھی لوگ بھرے ہوئے ہو، تو کیا امام حسین کو زیادہ پسند ہے؟ وہ زیادہ قبول کریں گے، زیادہ قیمت دیں گے، اور اس کے مقابلے میں دو بندے بیٹھے ہوئے، صرف دو بندے، لیکن پوری روح کے ساتھ حسینی لشکر میں وہ شامل ہو جائے۔ مجھے بتائیں اس بڑے اجتماع اور ان دو بندوں میں کون حسین کو زیادہ محبوب ہوگا؟ وہ جو حسین کے لیے ہو۔ تعداد شرط نہیں ہے، کمیت شرط نہیں ہے، آپ کی کثرت شرط نہیں ہے، شرط کیا ہے؟ حسین کو قبول کیا ہے۔ اگر امام حسین قبول فرما لیں تو پھر جو جو کم ترین چیز ہے جو ہم نے امام حسین کی بارگاہ پر قربان کیا ہے یا دیا ہے، چاہے وہ وقت کی صورت میں ہے، جان کی صورت میں ہے، ماں کی صورت میں ہے، کسی اور صورت میں، اگر وہ قبول ہو جائے تو وہ قبول شدہ چیز کبھی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، کم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ قبول ہو گئی۔ جو چیز قبول نہیں ہے وہ چاہے پوری دنیا کے برابر ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، قیمت نہیں ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ ان کی بارگاہ میں کوشش کریں کہ ہمارا کوئی عمل قبول ہو جائے، چاہے وہ عزاداری ہو، چاہے ہمارے نشر، چاہے ہمارا گھر سے یہاں پر آنا ہو، چاہے یہاں سے ہمارا جلوس میں جانا ہو۔ اور قبولیت کے لیے اخلاص اور پاکیزگی، قبولیت کے لیے شعور، قبولیت کے لیے منظم کرنا، قبولیت کے لیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آپس میں جوڑنا، قبولیت کے لیے عداوتوں کو کدورتوں کو دلوں سے صاف کرنا، قبولیت کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنا، لیکن کس محور پر؟ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے محور پر، کہ حسین مرکز بنے اور باقی سارے لوگ ان کے طواف کرنے والے بنے۔ اگر اس محور پر ہم نے 10 بندوں کو جمع کیا تو یہ 10 بندے 1000 بندوں پر بھاری ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یہ جو قلیل تعداد ہے اگرچہ قلیل ہے لیکن چونکہ حسین کے ساتھ ہے، چونکہ عاشق ہے، چونکہ پاکیزہ ہے، چونکہ پاکردار ہے، چونکہ طاہر و مطہر ہے، چونکہ اندر سے اجلا ہوا ہے، نورانی ہے، اس لیے کثیر تعداد پر ہمیشہ بھاری ہے۔ یہ جو حسین ابن علی کا رستہ ہے یہ پاکیزگی کا رستہ ہے۔ اس پاکیزگی کے رستے پر پاکیزہ لوگوں کو ہی قبول کیا جاتا ہے۔ اس لیے شب عاشور اپنے آپ کو حسین سے جوڑے، شب عاشور وضو میں رہے، شب عاشور قبلہ رخ رہے، شب عاشور زیارت عاشورہ پڑھیں، شب عاشور نماز پڑھیں، شب عاشور گریہ کریں، شب عاشور حسین بن علی کی مظلومیت کو یاد کر کے آپ سے عہد کریں، شب عاشور
آج کے زمانے کی حجت ہستی حجت ابن الحسن امام مہدی آخر الزمان کی بارگاہ میں ہم عرض کریں کہ مولا اگر 61 ہجری میں ہم نہیں تھے تو آج تو ہم ہیں، اگر آج ہم ہیں تو آپ غائب تو نہیں ہیں، آپ تو موجود ہیں، ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی۔ اگر آپ موجود ہیں ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی، آپ تو ہمیں دیکھتے ہیں، آپ تو ہمیں دیکھتے ہیں۔ جمعے کے دن کی زیارت اٹھا کر دیکھ مفاتیح الجنان میں موجود ہے، یا آپ نیٹ پر جا کر گوگل میں سرچ کریں جمعے کی زیارت امام زمان کی، آپ کو وہ عبارت فوراً مل جائے گی۔ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ، اے مخلوق کے درمیان اللہ کی آنکھ، آپ پر میرا سلام ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن ان کی آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کے سامنے کیا آج کی رات بیعت کا اعلان نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان سے نہیں کہہ سکتے کہ مولا آج عاشور کی شب ہے، آپ کے جد کی مظلومیت کی شب ہے، آپ کے جد کے اصحاب میں اب آپ کے جد کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اونچی آواز سے یہ نعرہ دہرایا تھا کہ ہمیں 1000 مرتبہ بھی قتل کر کے جلا کر راکھ کر دیا جائے تب بھی ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا۔ تو آج ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جہاں جہاں آپ کے لیے قدم اٹھانے کی ضرورت ہو ہم سر کے بل حاضر ہوں گے اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آج کی رات ہمارے عہد کی رات ہے، کس سے؟ حسین ابن علی سے بھی اور حسین کے حسین فرزند سے بھی۔ آج کا حسین مہدی آخر الزمان، مہدی آخر الزمان سے بیعت آج کی رات ہے۔ صبح عاشور جب آپ اذان علی اکبر سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، شام تک آپ کے دل اگر اپنے زمانے کی حجت سے جڑا رہے تو آپ اس کے اثرات اپنے روح کے اندر دیکھیں۔ کیسے کوئی شخص ہنس سکتا ہے، کیسے کوئی شخص مسکرا سکتا ہے، کیسے کوئی شخص لذت کے پیچھے جا سکتا ہے اگر اس کو یہ احساس ہو کہ اس وقت زمین کا ذرہ ذرہ، زمین کا ہر ہر حصہ، اس عالم میں موجود ہر موجود خون کے آنسو رو کر حسین ابن علی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے اور اس غم میں شہید ہے۔ ذرا آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ صلوات جیبت محمد وآلہ آپ کی صلوات کی آواز اسلام سے تشدید بیعت کی شب ہے، تشدید بیعت۔ یہ رات امتحان کی رات ہے۔ یہ رات بہت بڑے امتحان کی رات ہے کہ ہم واقعی حسین کے ہاتھ بیعت کر کے اس دنیا کے موجود یزیدیت کے سامنے ہر مظلوم کی حمایت کے لیے خود کو تیار کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ایک حق اور باطل کا معرکہ وہاں پر، اور دوسرا معرکہ ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر جو گناہ اور ثواب کی جنگ ہے، ہمارے اندر جو اطاعت اور نافرمانی کی جنگ ہے، ہمارے اندر جو محبت اور نفرت کی جنگ ہے، کیا اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں کہ ہم حسین کی راہ پر کھڑے رہ سکیں اور آخری وقت تک کھڑے رہ سکیں؟ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہی راستہ دکھایا ہے۔ اہل بیت کی تعلیمات ہمیں اس راستے پر گامزن کرتی ہیں۔ اس کی زندہ مثال خود حضرت شہزادہ قاسم ہے۔ شہزادہ قاسم مجھے کل ان کے مسائل پڑھنے تھے لیکن کل نہیں پڑھ پایا۔ شہزادہ قاسم کون ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کے یادگار وہ بیٹے جو کربلا میں
یاد حسن مجتبیٰ کے لیے موجود ہے. امام حسن مجتبیٰ کی یادگار اولاد. امام حسن مجتبیٰ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت قاسم کی عمر کتنی ہے؟ 13 سال. جو زیادہ سے زیادہ لکھی گئی ہے وہ 13 سال. 13 سال کا نوجوان بچہ ہے. شب عاشور ہے. اصحاب ایک ایک کر کے اپنی وفاداریوں کا اعلان کر رہے ہیں, ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام بھی ان کی باتیں سننے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصحاب مجھے دیے ہیں وہ کسی کو نہیں دیے. فخر کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ایسے اصحاب دیے. اور اس کے بعد ایک جملہ فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب تمہارے اور بہشت کے درمیان پل اور مالک صرف آج کی یہ رات ہے. اس رات کو گزار لو, کل تم میرے نانا کی بارگاہ میں ہوگے, کل تم میرے بابا کی بارگاہ میں ہوگے. ان کے ہاتھوں میں حوض کوثر کا پانی ہوگا اور تم وہاں پر سیراب ہو رہے ہوگے. بس صرف آج کی رات. یا بنی الکرام, اے کرامت والے ساتھیوں, اے عظیم میرے اصحاب, تاریخ بات. اس اسنا میں ایک کونے سے ایک بچہ سر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے مولا کیا آپ کے ان شہید ساتھیوں میں کل میں بھی شامل ہوں یا نہیں ہوں. جب یہ سنتے ہیں مولا مجھے بتا رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھ لو ہمارے سائے میں تربیت پانے والے نوجوان کیسے ہوتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی کے بیٹے, میرے بھتیجے, میری جان, یہ بتاؤ کہ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے جو اللہ کی راہ میں آئے. جواب میں یہ بچہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے احلا من العسل. چچا جہان, یہ جو موت آپ کے قدموں میں آئے نا, یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ شہد سے زیادہ میٹھی موت کیسی ہوتی ہے؟ وہ بچہ 13 سال کا موت کا ذائقہ بھی بتا رہا ہے اور حسین بن علی کے قدموں میں جو موت آتی ہے اس کا ذائقہ بتا رہا ہے. اس کا ذائقہ کتنا شیرین ہے, کتنا میٹھا. احلا من العسل. مولا فرماتے ہیں ہاں بیٹا, صرف تم نہیں بلکہ وہ جو خیمے میں ننا علی اصغر ہے نا, وہ بھی کل شہید ہو, وہ بھی کل شہید ہو. جب یہ جملہ سنتے ہیں حضرت قاسم ایک دفعہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بات مورخین نے لکھا, ایک دفعہ کھڑے ہو جاتے ہیں غیرت سے. ان کے بندے کباڑ ٹوٹنے لگتے ہیں. چچا جان کیا یہ ظالم ہمارے خیموں میں گھس آئیں گے؟ یہ غیرت حسینی ہے, یہ قاسم کی غیرت ہے. وہ شہید ہو گئے, ان کو نہیں نظر, ان کو نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا. فرماتے ہیں کہ کیا یہ بے غیرت ہمارے خیموں میں گھس آئیں گے؟ مولا کیا فرماتے ہیں نہیں بیٹا, بلکہ میں اس شیرخوار بچے کو لے کر میدان میں جاؤں گا اور پانی مانگوں گا اور یہ اپنے تیروں سے اس شیرخوار کو شہید کریں گے. یہ بچہ روتا ہے, یہ بچہ روتا ہے. رات کیسے گزارتا ہے مجھے نہیں معلوم. صبح ہوتی ہے, اصحاب کی باری آتی ہے, ایک ایک کر کے شہادتوں کے جام پینا شروع کر دیتے ہیں. حبیب ابن مظاہر شہید ہو جاتے ہیں, زہیر ابن قین شہید ہو جاتے ہیں, بریر شہید ہو جاتے ہیں, وہب کلبی شہید ہو جاتے ہیں. اصحاب کے بعد قرب ابن یزید ریاحی شہید ہو جاتے ہیں. اصحاب کے بعد اہل البیت کی باری آتی ہے, اہل البیت بھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے ہیں. لیکن اس بچے کی باری نہیں آتی. یہ بچہ اپنی موت کی تلاش میں ہے اور بیتاب ہے. اس کیفیت میں ایک دفعہ بچہ روتے ہوئے آتا ہے مولا کی بارگاہ میں, مولا میری موت کا وقت کب آئے گا اور کب آپ مجھے اجازت دیں گے؟ فرماتے ہیں نہیں ابھی واپس جاؤ, ابھی تمہاری باری نہیں ہے. یہ بچہ پریشان ہوتا ہے, ایک جگہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے. اب کیفیت کیا ہے؟ دونوں کرسیوں پر سر رکھ کر زاروں قطار رو رہا ہے کہ مجھے اجازت کیوں نہیں مل رہی. روتے 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 اچانک یاد آیا کہ موت کے موقع پر, شہادت کے وقت بابا نے مجھے ایک وصیت کی تھی اور ایک تعویذ میرے بازو پہ باندھی تھی اور فرمایا تھا کہ بیٹا قاسم جب تمہاری زندگی میں سخت ترین وقت آئے تو تب اس تعویذ کو کھولنا. اب قاسم سوچتے ہیں اس سے زیادہ سخت اور کون سا آئے گا, لہذا تعویذ کھولتے ہیں.
اور کھولنے کے بعد جب دیکھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ بیٹا قاسم عصر عاشور ہوگا اور میرے بھائی حسین ابن علی اکیلے ہوں گے اور ان کے سارے اصحاب اور ساتھی شہید ہو چکے ہوں گے، وہ تمہیں اجازت نہیں دے رہے ہوں گے، تو یاد سے اس وقت تم نے میری جگہ بھرنی ہے اور میرے بھائی سے اجازت لینی ہے، کہیں پیٹھ نہیں دکھانی اور حسین پر خود کو قربان کرنا ہے۔ یہ سنتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، پڑھ کے پھر کھلکھلا کے خوشی کے ساتھ بھاگ کر آتے ہیں مولا کی بارگاہ میں، مولا مجھے بابا کا خط مل گیا ہے، یہ پڑھ لیجئے۔ مولا حسین وہ خط اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ امام حسن کا خط ہے، آنکھوں سے دکھاتے ہیں اور پھر روتے ہیں۔ رونے کے بعد جب خط اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں اور عبارت آخر تک پہنچ جاتی ہے تو تڑپ اٹھتے ہیں۔ اب اس کے بعد تاریخ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ بڑا ہی عجیب ہے کہ حسین آگے بڑھے، یہ کسی اور کے حوالے سے تاریخ میں نہیں ہے، لیکن امام حسن مجتبیٰ کے اس بیٹے کے حوالے سے موجود ہے کہ آگے بڑھے، قاسم کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد پھر بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ یہ جو رونا شروع کر دیا، قاسم بھی رو رہے ہیں اور مولا بھی رو رہے ہیں اور دونوں روتے 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 اتنا روئے کہ غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، دونوں کھڑے ہوئے۔ اب امام حسین علیہ السلام اس بچے کو تیار کر رہے ہیں، کیسے؟ اس بچے کے سر پہ رسول اللہ کے امامے کو دو حصوں میں تقسیم کر کے، بچہ ہے چھوٹا ہے، آپ کے سر پہ آدھا امامہ باندھتے ہیں اور اس کا آخری حصہ کھول کر اس کے چہرے پر یوں لپیٹتے ہیں کہ اب تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ بچہ میدان کربلا کی طرف آیا تو اشقیاء کا لشکر اس بچے کے چہرے کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ یہ ماں ہے بنی ہاشم کہاں سے آیا ہے۔ وہ چاند کی طرح کا بچہ میدان کارزار میں اترتا ہے اور حسن ابن علی کی شجاعتوں کی یاد تازہ کرتا ہے، دشمنوں پر بل پڑتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب دونوں طرف سے حملے ہوتے ہیں، یہ بچہ گھوڑے کی پشت سے زمین پر گر رہا ہے تو اس اسنا میں آواز دیتا ہے، چچا جان اب آپ کا بیٹا زمین پر گر رہا ہے، آئیے مجھے سنبھالیے۔ لیکن جب حسین آتے ہیں، تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب حسین پہنچے تو آپ نے ایک شیر کی طرف سے لشکر اشقیاء پر حملہ کیا۔ آپ کے حملوں کی وجہ سے لشکر تتر بتر ہوا، ادھر کا لشکر ادھر آیا، ادھر کے گھوڑے ادھر گئے، لیکن درمیان میں قاسم کا لاشا پامال ہونے لگا۔ اب وہ پامال شدہ لاشے کے سرحانے جب آئے، یہ شیخ جعفر شوستری نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں کچھ مواقع ایسے تھے جہاں پر بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی۔ ایک مقام وہ تھا جہاں پر قاسم زمین پر تھے، آپ کا لاشا پامال ہو رہا تھا اور آپ کا سر اٹھا کر آپ ان کے سرحانے پامال ہونے سے بچانے کے لیے پہنچے، لیکن بچا نہیں سکے تو آپ کے چہرے کی رنگت بتا رہی تھی کہ حسین یہاں پر انتہائی شرمندہ ہے قاسم ابن حسن سے کہ بیٹا قاسم تم نے بلایا لیکن میں تیرے سرحانے پہنچ نہیں